کے ہاتھ میں. وقال یا بنی، فرمائے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے نہ داخل ہو، وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے داخل ہو. کیونکہ 10 وہ تھے اور 11واں بنیامین تھا، اور ایک پیغمبر کے بیٹے تھے، اور حسن و جمال بے حساب تھا، مثالی جوانیاں تھی ان کی. اور ایسے موقع پر نظر بھی لگتی ہے. بخاری میں ہے العین حق. اور آپ نے حسن و حسین کو دم کیا، فرمائنی کلمات سے ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل و اسحاق کو دم کرتے تھے. اور ایک حدیث میں ہے کہ ان العین ينزل الرجل القبر والابل القدرہ، نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں، ہانڈے میں اتار دیتی ہے. زمانہ جاہلیت میں ایسے عائنت کو عائن کہتے ہیں، نظر باز، کہ وہ اپنے خادم کو کہتے تھے کہ اونٹوں کا قافلہ جا رہا ہے، تم مثلا سراب گوٹ کے پاس کھڑے ہو جاؤ برتن لے کے، اور وہ یہاں سے اونٹوں کو نظر لگاتے تھے. وہاں پہنچ کر کے ایک اونٹ گر چکا ہوتا، سفر ہے، اب انہوں نے کاٹ دیا، کہا بھائی گوشت لے جاؤ. ہاں بھائی، اتنا اعتماد تھا ان کو اپنی آنکھوں پر. اور ایک صحابی جو نہا رہے تھے اور باہر سے کسی نے دیکھا گورے گورے ہاتھ، پھر طبیعت خراب ہو گئی. آپ نے کہا ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتے ہو؟ اور پھر آپ نے ان کو بتایا کہ تم اب وضو کرو یا نہا لو، یہ پانی ان کو بھیجو، ان پہ ڈالو، ٹھیک ہو جائیں گے. تو جائز اسباب استعمال کرنا سنت انبیاء ہے. اور یہ بہت عجیب بات ہے کہ نظر لگتی ہے محبت سے بھی، جیسے چھوٹے بچے کو ماں باپ کی لگتی ہے، اور حسد و کینے کی بھی لگتی ہے. وہ بہت خطرناک ہوتی ہے. پشتو میں کہتے ہیں خامار خوڑلے بخدے روح کی، اور نظر کو خوڑلے برنظور ومڑ بشی. اژدہا کا ڈسا ہوا بچ جائے گا، لیکن آنکھوں کا ڈسا ہوا تو نہیں بچے گا. اور سترگی دنی دی تماچی دی، اور زدے پڑک کو تماچو وشتل ہے. آپ کی آنکھیں نہیں ہے، پستول ہے، مجھے برے پستول سے مارا ہے آپ نے. او خدا چسترگی دی وڑی دی، او کچر تغٹے میں خوڑلے بدو. اچھی نگاہوں کا بھی احترام ہوا ہے. استاد دی دوستر کو دا پارا ز خوشامند دی دا تمام جہان کا ہوما. مولانا روم فرماتے آدمی دی دست با کی پوستس، او دید آباشد کے دیدے دوستس. آدمی تو باقی گوشت اور چمڑا ہے، اصل آنکھیں ہیں. پھر آنکھیں بھی محبوب اور دوست کی آنکھیں ہیں. سبحان اللہ. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے جانا. ہمارے زمانے میں بھی ایک شخص تھا، اس کی نظر لگتی تو ہماری جو والدہ تھی اور جاتا ہے، پھر عیب کے ساتھ نظر نہیں لگتی. اور جہانگیرے میں 2 آدمی تھے، اب ان کے نواسے پوتے میں مولوی ہو گئے، خفا ہوتے ہیں. تو دونوں بہت بڑے نظر باز تھے. تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی نظر لگتی ہے. بالکل، کئیوں کو میں نے پہنچا دیا. کہا اچھا تو یہ چیل اوپر جا رہا ہے، ٹپس روان ہے، دیور اوور دے. بالکل، وہی ظالم بچوں سے ٹپس سے وہی کو ٹاک نیچے آ گیا. دیکھا تو اس کا دل جو تھا چونچ میں آ چکا تھا، مر گیا. تو دوسرے نے کہا اب آپ کا نمبر ہے. کہا بے شک. کہ یہ سامنے پتھر ہے، اس کو ذرا اڑا دو. پشتو میں ایسے پتھر کو گٹ کہتے، گٹ.
وہی سے گھٹ کانا جو وہی ٹسار کو لگے جو سڑے بے گندے کے ورطہ کیا ہوتا جوڑے تے ہوا تھی توبہ. ایک کا نام آزاد خان تھا، دوسرے کا نام عمر تھا. توبہ استغفر اللہ. پھر انہوں نے بنیادی طور پر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے حفاظت اور صیانت، لیکن کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں ان سے بھی حفاظت ہوتی ہے، جیسے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. سورۃ کہف کے اندر جس آدمی کے 2 باغ غرق ہوئے، اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ باغ داخل ہوتے وقت یہ پڑھ لیتا تو باغ غرق ہونے سے بچ جاتا. امام مالک نے اس کی تختی لکھی تھی اور گھر پر لٹکائی تھی اور فرمایا میں اپنے گھر کو جنت کا باغ سمجھتا ہوں، دیر تک محفوظ رہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کلمات مبارکہ کا مختلف شؤون کے ساتھ حفاظت سے بھی بہت گہرا تعلق ہے. پھر یہ معلوم کرنا کہ یہ نظر مرد کی ہے یا عورت کی ہے، بچے والی ہے یا حاملہ ہے، اس کے لیے بھی دنیا میں ماہرین آ گئے. اور وہ 3 چیزیں، ایک بیکان کے پتے اور دوسرے ہرے مرچ ثابت اور تیسرے پٹکڑی خاورائی. وہ تینوں چیزیں ایک ایسی عورت جو بڑی بوڑھی ہو، جس سے جنات بھی پناہ مانگتے ہو، کیسی تباہ و برباد ہو، بیوہ اور لڑنی بنڈی گنڈی، اس کو کہتے ہیں کہ ترون تلق نے دا نظر دیوہا وہی خواہ. سورہ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھتی ہے اور درود شریف درود ابراہیمی، اور پھر یہ کہتی ہے کہ اپنوں کی نظر ہو یا پرایوں کی ہو، محبت کی ہو یا حسد کی ہو، ہری آنکھوں والے کی ہو یا کالے آنکھوں والے کی ہو، بحکم الہی اور جن بزرگوں کی یا عمل اور اجازت رہی ہے ان کی طرف سے اس کی نظر اتارتی. پھر وہ بیکان راستے میں ڈال لیتے ہیں تو اس آدمی کے پاؤں اس پر آ کر کے نظر ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ مرچ جو ہے نا وہ آگ میں ڈال لیتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ حالانکہ مرچ آگ میں جلنے کے بعد آس پاس کے لوگ بیٹھ نہیں سکتے، لیکن یہ نظر مارے ہوئے ہیں. اور وہ پچکڑی جو ہے نا وہ اسی آگ میں رکھے سائیڈ پہ، وہ پگھل جائے گی اور دوبارہ جم جائے گی. اب اس کو آرام سے نکال کے اس کو ایسا دیکھے، باقاعدہ نظر آ جائے گا کہ آدمی ہے، اس کی داڑھی بھی ہے، مولوی صاحب ہے، خاتون ہے، اس کے سر پر بڑے بڑے بال ہیں، اور دیکھے گود میں بچہ ہے، اور دیکھے کہ نہیں پیٹ بہت بڑا ہے، حاملہ ہے. کہ جن پر اتفاق ہو جاتا ہے پھر ان سے کہہ دیتے یا وہ نہا وضو کر کے پانی دے، اور وہ جو جس کو نظر لگی ہے اس کو چینٹا دے دیتے یا نہلا دیتے، اور یا وہ اپنے ہزار بند کا ایک حصہ کاٹ کر کے اس کو دے دیتے، وہ اس کو بتی بنا کر کے جلا دیتے. اللہ جانے ایسے کتنی دنیا کے اندر مہارتیں ہوگی. میں نے بہت زیادہ ان چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے واقفیت دی ہے، لیکن زندگی میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے، وہ ایسے عام سا سندھی ماڑو تھا، اور وہ میں اپنے ساتھ لے گیا باڑے. وہ ہماری ایک بہت بہترین نسل کی بھینس بیمار تھی، ہمارے بڑے بھائی جو ہے وہ بہت رو رہے تھے اور کہا کہ پورا باڑا ایک طرف اور یہ دوسری طرف، اور صبح سے دودھ ختم ہو گیا. تو اس آدمی نے مجھے کہا کہ اس کو نظر لگی ہے، ہمارے پاس ہودا ہے، ہودا پختوں کے دم تو ہودا ہوئی، تو میں دم کر سکتا ہوں. تو وہ دم شروع کیا. میں نے کہا چلے گا؟ نہیں، یہ ٹھیک ہوگی تو چلوں گا. یقین کر لے کہ 1-1.5 گھنٹے میں وہ بھینس سیٹ ہو گئی. ایسا میں نے نہیں دیکھا کبھی زندگی کے اندر، اتنا ٹک پک بالکل.
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پتہ چلا تھا کہ کچھ لوگ عائنین ہیں، نظر لگانے والے، اور وہ جس کے ساتھ بدخواہی کرتے ہیں مل کر کے اس کے اوپر اثر ڈال لیتے ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوفہ کے اندر ایک جیل خانہ تھا، اس میں بند کر دیا اور حکم دے دیا کہ بھئی آپ لوگ ان کو رزق اور روٹی سالن وہی دے، باہر نہ آئے، نقصان کرتے ہیں۔ علماء نے استدلال کیا ہے کہ متعین عائن جس کی نظریں لگتی ہو بادشاہ وقت طریقے سے تعزیری سزا دے سکتا ہے۔ دیکھیے تعزیرات فتاوی شام۔ تو وہ سارے عائنین بند کیے گئے۔ اب وہ جو جیل خانے میں بند ہو گئے، اس زمانے میں جیل خانے میں لکڑیوں کے بنتے تھے، تو صبح صبح سارے مل کر قطار بنایا اور پھر اس جیل خانے کو دیکھتے رہے، کہتے وہی 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 وہی، کہ زبردست جیل خانے، وہی وہی وہی، ٹڑک ٹڑک ٹڑک، ٹس ٹس ٹس، وہ ساری لکڑیاں ٹوٹ گئی اور لڑو تکتے تھے۔ پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی، آپ نے کہا واقعی عائنین تھے وہ، اور پھر آپ نے حکم دے دیا کہ اب زمین میں سیمنٹ ڈالو، سریہ ڈالو، تاکہ آئندہ کوئی جیلی بھاگ نہ سکے۔ اور کیا بتاؤں۔ تو بہرحال توڑ تو ہر چیز کی ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے۔ بعض اوقات ایک شروع میں نظر ہوتی ہے لیکن وقت گزر چکا ہوتا ہے، پھر بیماری بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ حیران کن بات یہ ہے کہ تفسیر ابن کثیر سورۃ قلم کے آخر میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آئے اور حسن حسین کی خیریت پوچھی، تو بی بی نے کہا کہ یہ ابھی کھیل رہے تھے اور ابھی بستر پہ لیٹے ہوئے، میں اٹھتے نہیں۔ آپ نے جو ان کی طرف غور غور سے دیکھا تو ایسا معلوم ہو جیسے فوت ہوئے۔ آپ پلنگ کے ساتھ ایسے فکر مند کھڑے رہے۔ جبریل آئے اور انہوں نے کچھ کلمات بتائے اور آپ نے وہ کلمات پڑھے اور دونوں اٹھ گئے اور کانا یلعبان بین یدی، حضرت کے سامنے پھر کھیلنے لگے۔ کیا کلمات ہے وہ؟ ہاں یہ کلمات ہے، اللہم۔ یہ بہت ہی حیران کن ہے، شان و شوکت کے ہیں، اور یہ کلمات سب کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سورۃ قلم کی آخری 3 آیات جو فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ بھی انتہائی مجرب اور اکسیر ہے، تمام امت مسلمہ کا تقریباً عمل رہا ہے۔ اور فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، اے میرے بیٹو مت داخل ہو ایک دروازے سے اور داخل ہو جاؤ مختلف دروازوں سے۔ کسی زمانے میں صحت بھی تھی اور علمی کچھ نقوش بھی تھے، تو بعد میں جب حادثہ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، تو ایک بڑے بزرگ تھے، انہوں نے مجھے خط لکھا کہ میری نظر لگی آپ کو۔ میں نے آپ کو مولانا عبدالحنان کے گھر دیکھا تو میں نے دل میں کہا عالم ہو تو ایسا ہو۔ اب بس دوبارہ خبر میں نے سنی کہ حادثہ ہو گیا اور ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو وہ ایک حادثہ تو نہیں تھا، کئی حادثات کو جنم لیا۔ ظاہر ہے وہ ادویہ استعمال ہوئی، اس سے شوگر ہو گیا، شوگر کے نقصانات سے سٹینڈ ڈل گئے۔ سٹینڈ صحیح رہے یا ایسے رہے، ظاہر تو قوی رہے، اس سے تنفس پیدا ہو گیا، سانس کا عارضہ۔ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بالکل بچا نہیں سکتے۔ میں نے کہا کلاشنکوف سے آپ کسی کو بچا سکتے ہیں؟ جس پہ کلاشنکوف خالی ہو چکا ہو، آپ اسے اٹھا لے دوبارہ،
یہی حال نظر کا ہے، اگرچہ ہے کاملین کے ہاں۔ لکھا ہے کہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے حالات میں لکھا ہے، اور حضرت بنوری نے حضرت پیرانی پیر کے کرامات کے ضمن میں حاشیہ فیض الباری پر لکھا ہے۔ کہ ایک شخص نے اپنا بیٹا ایک بزرگ کے پاس بٹھایا تھا، وہ ایک دن ملنے آیا تو وہ بچہ ایک طرف بیٹھا ہوا تھا اور خشک روٹی جو کی کھا رہا تھا، اور وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور خوب زبردست پراٹھے اور قتلمے اور مرغی کا سالن تھا۔ تو یہ شخص بڑا خفا ہوا، انہوں نے کہا عجیب بات ہے، میں نے آپ کے حوالے کیا ہے تو آپ خود مرغی اور تافتان شیرمال کھا رہے ہیں۔ آپ نے اس مرغی کو آواز دی، وہ دوبارہ زندہ ہو کے کھڑی ہو گئی، حضرت بنوری نے لکھا ہے، اور اس کو کہا کہ جب آپ کا بیٹا اس مقام تک آ جائے گا نا پھر مرغی اور یہ چیزیں کھائے گا۔ میں نے بھی پہلے یہ جو کی روٹی خشک کھائی تب جا کے اس دن تک پہنچا ہوں۔ ڈاکٹر عبدالصمد صاحب جو بہت محتاط اور حد درجے لائق فائق ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے یہ واقعہ کسی نے حضرت بنوری کے حوالے سے بیان کیا ہے، تو حضرت بنوری کے بارے میں تو ہم بے احتیاطی کی بات نہیں کر سکتے۔ میں نے بتایا کہ فیض الباری کے اندر شیخ عبد القادر کی کرامات پر حضرت مولانا کا حاشیہ ہے، وہاں لکھا ہوا ہے۔ اس سے میرا ایک اور مسئلہ حل ہو گیا، وہ یہ کہ میں نے شروع عمر میں بعض ایسے بزرگوں سے پڑھا ہے جن کو علم کے ساتھ ساتھ اللہ نے بہترین اعمال اور مال بھی بہت دیا تھا، لیکن وہ اپنے شاگردوں کے بارے میں بہت سخت تھے۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید ضروری ہے کہ شاگرد کو گھسیٹا جائے، تو اس واقعے سے میرا یہ مشکل حل ہو گیا، اور وہ یہ کہ آگے چل کر کے پھر اس شاگرد کو زیادہ درجات ملتے ہیں۔ یہ ایک سلوک کا طریقہ ہے جس سے ان کو گزارنا ہوتا ہے۔ توبہ۔ چنانچہ اس کی ایک مزید تائید بھی ہوئی ہے، ہمارے اہل خانہ ہمارے شیخ حضرت مولانا عبدالحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تعزیت کے لیے گئے تھے، تو انہوں نے اصرار کیا کہ آپ لوگ کھانا کھا کے جائیں۔ اہل خانہ نے کہا کہ ہم اسی گاؤں کے ہیں، باہر سے ہم بھی کراچی سے آئے ہیں، ہر وقت دعوتیں ہوتی ہے، آج تو ہم صرف تعزیت کے لیے آئے، اس میں کھانا پینا نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ چلے گئے، تو حضرت الاستاذ مولانا عبدالحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے خواب میں آئے اور میری ایک بیٹی کا نام لیا کہ یہ لوگ آئے تھے تو کھانا کھائے بغیر چلے گئے، تو پتہ کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر والوں نے صحیح طرح کہا نہیں یا ان کا کوئی عذر تھا۔ اسی طرح حضرت صاحب کے جو پوتا ہے خلیق جان، اس نے بھی مجھے کہا کہ میرے دادا خواب میں آئے اور بہت ناراض تھے کہ تم سے تیار مہمان کراچی والے چلے گئے۔ تو معلوم ہوا کہ اصلاً تو حضرت جواد اور سخی تھے حد درجے، باقی جو کچھ نظر آیا ہوگا اس میں کوئی حکمت متعالیہ کار فرما ہوگی۔